بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث صحیحہ میں اس طرح ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگایا کرتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اس طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً دعوت تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے، قرآن مجید سن کر کہنے لگے کہ بس یہی وہ بات ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نصبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا رستہ بتاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے پاس بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں افترا پر درازی کرتے تھے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو مبعوث نہیں کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیدار اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائی مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ ہم میں سے بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان۔ جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔